Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. یلدا حکیم آپ کو پتا ہے اسکائی نیوز کی بڑی تگڑی قسم کی جرنلسٹ ہیں. بہت مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا ہے یلدا حکیم اور شہری رحمان کی گفتگو سننے کا. That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. اور سوال یہ تھا کہ جی 313 بریگیڈ کون ہے؟ 313 بریگیڈ کہ میرا سر شرم سے جھک گیا ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے بدلے جو ہے نا افغانستان کے وہ نکال لیتی ہیں پاکستان سے جب انٹرویو کرتی ہیں, سارے چن چن کے بدلے لیتی ہیں. شیری رحمان صاحب ظاہری بات ہے بیچ میں تھوڑا غصہ کر گئی, کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں وہ موڈ ہوتا. سو ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ سے منیر کو ڈسیور کوئی ایسے نہیں کہتے, اور یہ ڈسیور کتنے عرصے ڈسیو کر پائے گا امریکہ کو بھی لگ پتا جائے گا. اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 6.7% سے بڑھ کر 760 کھرب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. واشنگٹن کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ جو کیا جائے گا, اور اس کی بہت زیادہ تیاریاں جو کی جا رہی ہیں, اس میں ٹرک شرک بھی بڑے جناب ایکٹیو ہوں گے. اس میں وہ جو ڈیفینس منسٹر تھے انہوں نے یہ پھر اس انٹرویو کے اندر ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی جو پہلے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے تھے اور ہم کرتے رہے ہیں. اور یلدا حکیم جو ہے نا بڑی وائرل ہو رہی ہیں, ہر انٹرویو کے بعد وہ وائرل ہوتی ہیں. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو, پاکستان کا آتنکی چہرہ ہر بار بے نقاب ہوتا رہا ہے, اور آپریشن سندھور نے تو پوری طرح دنیا کو ثبوت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ پاکستان کیسے آتنکیوں کا رہنما بنا ہوا ہے. 22 اپریل کو پہلگام میں پاکستانی سپانسر آتنکیوں نے 26 لوگوں کو مار دیا, جس کے بعد بھارت کے آپریشن سندھور میں سینکڑوں آتنکی مارے گئے. اس کے بعد سے ہی پاکستان آتنکواد کو لے کر انترراشٹریہ سطر پر ٹارگٹ ہو رہا ہے. اس کے منتری انترراشٹریہ میڈیا میں آتنک کے مدعے پر بار بار گھیرے جا رہے ہیں. برٹن سے اسکائی نیوز کی جانی مانی پترکار یلدا حکیم نے تو لائیو ٹی وی پر پاکستان کے جانے مانے نیتاؤں کو آتنک کے مدعے پر جم کر سنایا ہے. حال ہی میں پاکستان کی سانسد شیری رحمان جالدہ کے شو میں پہنچی. یہاں ان سے القاعدہ اور آتنکیوں کے ساتھ پاکستان کے گٹھ چوٹ کو لے کر کٹھن سوال پوچھے گئے. لائیو ٹی وی پر ایک گرما گرم بحث کے دوران یلدا حکیم نے شیری رحمان سے بریگیڈ 313 کو لے کر سوال پوچھ لیا. TRAC کے وشلیشکوں کا کہنا ہے کہ بریگیڈ 313 القاعدہ سے جڑا سنگٹھن ہے جو پاکستان میں سکریہ ہے. بہت مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا ہے یلدا حکیم اور شیری رحمان کی گفتگو سننے کا. اور یلدا حکیم اور شیری رحمان کی جو ڈسکشن ہوئی ہے, جو کنورسیشن ہوئی ہے, بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ہم نے کہا جب ہمیں اتنا مزہ آیا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے ویورز تک بھی پہنچائیں یہ والی کنورسیشن. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو خواجہ آصف تھے ان کا انٹرویو لیا تھا یلدا حکیم نے, اور یلدا حکیم جو ہے نا بڑی وائرل ہو رہی ہیں, ہر انٹرویو کے بعد وہ وائرل ہوتی ہیں کیونکہ بہت ہی غضب کا انٹرویو لیتی ہیں. اب بہت ہی بیوٹیفل, بہت خوبصورت, بہت انٹیلیجنٹ اور بہت کمال کی وہ جرنلسٹ ہیں. لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے بدلے جو ہے نا افغانستان کے وہ نکال لیتی ہیں پاکستان سے جب انٹرویو کرتی ہیں, سارے چن چن کے بدلے لیتی ہیں, لیکن بہت اچھا انٹرویو کرتی ہیں. اب دیکھیں یلدا حکیم نے اسکائی نیوز پر پہلے انٹرویو کیا تھا خواجہ آصف کا, ڈیفینس منسٹر آف پاکستان کا, اور اس میں وہ جو ڈیفینس منسٹر تھے انہوں نے یہ پھر اس انٹرویو کے اندر ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی جو پہلے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے تھے اور ہم کرتے رہے ہیں, جو دہشت گردی اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بنانا پالنا, یہ سب جو باتیں ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے جب وہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم پاس میں کرتے رہے, تو پھر وہ ساری ہر ایک نے پاکستان سے لے کر اور انٹرنیشنل میڈیا تک سب نے وہ والی بات کی کہ بھائی انہوں نے تو قبول کر لیا, اب ایسے وقت میں قبول نہیں کرنا چاہیے تو کیا وہ جھوٹ بول دیتے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا خواجہ آصف نا کبھی کبھی بہت بڑے بڑے سچ بول دیتے ہیں, تو اب وہ وہاں پہ یہ کہنے لگ پڑے کہ ان کے نا ان کو منع کر دیا کریں, ایسے موقع پر کوئی سچ نہ بولا کریں. لیکن چلیں کوئی تو ہے جو سچ بولتا ہے. انہوں نے ایک بار پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بعد بھی ان کے اوپر بڑا بیک لیش آیا تھا. لیکن ہم بڑھتے ہیں خواجہ آصف سے آگے, شیری رحمان بھی پہنچ گئی یلدا حکیم سے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے. انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھیں پہلے خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا ہے, اب جو ہے وہ میں بھی جا رہی ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یلدا حکیم نے ان سے بھی چن چن کے جو ہے نا وہ سوال لیے اور بدلے لیے. لیکن
شہری رحمان نے بھی اچھی بات چیت کی ہے, انہوں نے بنا روک روک کے ان کو کہا کہ نہیں یہ ہے. اچھا میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے سناؤں گی, لیکن اس سے پہلے میرے سامنے خبر ہے, میں نے کہا جیو نیوز میں یہ خبر ہے, یہ کیوں نہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں. اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 6.7% سے بڑھ کر 760 کھرب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ 760 کھرب روپے کا مطلب یہ ہے کہ 76 ٹریلین روپیز یہ ہو چکا ہے. اچھا یہ ہم ابھی اندرونی اس کی بات کر رہے ہیں جو کہ انٹرنل ڈیٹ ہے, لیکن جب ہم پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو جو بیرونی قرضہ ہے وہ مارچ 2025 کے ختم ہونے پر 87.4 بلین ڈالرز ہو چکا ہے, اور اس میں تقریباً جو ہے 883 ملین ڈالرز کا جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ 76 جو ہے جی ٹریلین جو ہے وہ اندرونی ہے, اور جو وہ 87.4 بلین ڈالرز یہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے پاکستان کا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا اس ڈیٹ کے ساتھ کوئی کنٹری جنگ کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے, نہ کہ جنگ کے نعرے لگانا اور جو ہے وہ کہنا کہ جو ہے ایٹمی جنگ ہوگی. دس از انبلیویبل. اس پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ یہ قرضہ کیسے چکائیں گے, نسلیں بھی اگر چکاتی نہیں تو بھی نہیں چکا سکیں گی. اب ہم بڑھتے ہیں شہری رحمان اور جلدہ حکیم کے انٹرویو کی طرف. اب جی جلدہ حکیم نے ان سے یہ کہا, سوال یہ تھا, شہری رحمان نے یہ کہا کہ سارا جو آپ لوگ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان یہ کرتا ہے, پاکستان وہ کرتا ہے, پاکستان نے دہشت گرد پالے ہیں, پاکستان دہشت گردی کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک چینج کنٹری ہے, تو جو انڈیا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ وہ یہ دہشت گردی کر رہا ہے, وہ دہشت گردی کروا رہا ہے, وہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, تو اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ تو جلدہ حکیم نے ان سے ایک سوال کیا جو بڑا اہم سوال تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسی بات ہے تو انڈیا FATF کی لسٹ میں کیوں نہیں ہے, آپ کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب جو انہوں نے پہلے حصے, اس سوال کے پہلے حصے کا جواب شہری رحمان نے یہ دیا کہ یہ ہمارا فیلئر ہے. یعنی یہ کہ انڈیا FATF کی لسٹ میں کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں گیا جس طرح آپ لوگ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کم علمی ہے, کوتاہی ہے, یہ تو میں کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا جی فیلئر. اچھا ایک طرف جو ہے آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کا فیلئر ہے, پاکستان کی فورن پالیسی اور ڈپلومیسی کا یہ فیلئر ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے آپ کے خلاف تو آپ اس کو FATF کی لسٹ میں نہیں لے جا سکے. تو یہ اپنے تئیں اپنے خود یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہیں. اب یہ بالکل ویسے ہی ہے, ایگزیکٹلی یہ ویسے ہی ہے جیسے خواجہ آصف نے تسلیم کر لیا تھا کہ جی یہ جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے ڈرٹی ورک جو انہوں نے کہا تھا کرتے رہے ہیں. تو وہی اب شہری رحمان گئی تو اس لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جلدہ حکیم جن کا انٹرویو کرتی ہے نا وہ انٹرویو بہت وائرل جاتا ہے.